بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10واں پرچہ ایم اے اردو سال دوم یعنی فائنل کے لیے ایم اے اردو فائنل، مضمون نگاری، ابلاغ عامہ اختیاری اور زبان و لسانیات اختیاری۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں فہرست مضامین کی طرف، اس میں نمبر شمار مضامین اور صفحہ نمبر۔ مضمون نویسی کی تعریف، صفحہ نمبر 1، دبستان دہلی، صفحہ نمبر 4، دبستان لکھنؤ، صفحہ نمبر 17، ولیم فورڈ کالج، صفحہ نمبر 36، انجمن پنجاب، صفحہ نمبر 46، علی گڑھ تحریک، صفحہ نمبر 54، ترقی پسند تحریک، صفحہ نمبر 72، مضامین سر سید، صفحہ نمبر 93، اردو افسانے کا پاکستانی دور، صفحہ نمبر 96، اردو غزل کا ارتقاء اور پاکستانی دور، صفحہ نمبر 129، مرزا غالب بطور شاعر، صفحہ نمبر 168، نذیر اکبر آبادی اردو کے عظیم نظم کو شاعر، صفحہ نمبر 185، فیض احمد فیض کی شاعری، صفحہ نمبر 196، اقبال کی شاعری کے ادوار یا اقبال کا ذہنی و فکری ارتقاء، صفحہ نمبر 204، اقبال کا نظر خودی، صفحہ نمبر 215، مثنوی سحر البیان، صفحہ نمبر 220، خطوط غالب کا ناقدانہ جائزہ، صفحہ نمبر 232، مقدمہ شعر و شاعری، صفحہ نمبر 274، معاف کیجیے گا، مقدمہ شعر و شاعری، صفحہ نمبر 247، صوبہ خیبر پختونخوا میں اردو افسانہ، صفحہ نمبر 272، صوبہ خیبر پختونخوا میں اردو غزل، صفحہ نمبر 283، پرچہ ابلاغ عامہ اختیاری، صفحہ نمبر 304، پرچہ زبان و لسانیات اختیاری، صفحہ نمبر 352۔ صفحہ نمبر 1، مضمون کی تعریف۔ کسی بھی موضوع پر نثر میں اپنے خیالات کو مربوط اور منظم انداز میں اس طرح تحریر کرنا کہ قاری نہ صرف اس سے لطف اندوز ہو بلکہ متاثر بھی، اسے مضمون کہا جا سکتا ہے۔ انسان کو قوت گویائی عطا کی گئی ہے اور زبان کے ذریعے اس سے اپنے خیالات اور احساسات کے اظہار کی طاقت بخشی گئی ہے، مگر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے انسان کو قلم کے ذریعے علم سکھایا، جس کا مقصد اسے تحریری اظہار پر بھی قدرت دلانا تھا۔ طلباء میں مضمون فہمی، مضمون خوانی اور مضمون نویسی کا شوق پیدا کرنا اور اس کی طرف راغب کرنا تعلیم کی بنیادی ضرورتوں میں سے ایک ہے۔ مضمون نویسی کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ اردو زبان و ادب کی تدریس کے ہر درجے میں شامل نصاب رہی ہے۔ مختلف موضوعات پر مضمون خوانی اور مضمون نویسی کی مشق سے طلباء کے ذخیرہ الفاظ میں اضافے اور نت نئی موضوعات سے دلچسپی کے رجحان کو فروغ حاصل ہو سکتا ہے۔ اس سے طلباء میں مربوط انداز میں سوچنے کی صلاحیت پروان چڑھتی ہے اور وہ اپنے مشاہدات، تجربات اور احساسات کے تحریری اظہار کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ مضمون نویسی کی مشق سے طلباء کی تحریر میں انشاء قواعد اور املاء کی اغلاط سامنے آتی ہیں، جن کی اصطلاح سے ان کی زبان ایسی اغلاط سے پاک کی جا سکتی ہے۔ مضمون کے مطالعے اور تحریری مقصد سے وہ زبان اور خیالات کی مشکلات کا شعور حاصل کر کے ان پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مضمون ایک ایسی صنف ہے جو ادبی بھی ہو سکتی ہے اور غیر ادبی بھی، لیکن یہاں ہمارا موضوع صرف ادبی نوعیت کا ہے۔ مضمون میں معلومات تو ہوتی ہی ہیں، لیکن ان معلومات کی پیشکش اور مصنف کا انداز بیان ہی مضمون کو ادبی یا غیر ادبی بناتا ہے۔ اگر کسی مضمون میں علامہ شبلی کی جملہ تصنیفات کی ایک فہرست مختصر وضاحت کے ساتھ دے دی جائے تو یہ ادبی مضمون نہیں ہوگا۔ مہدی افادی نے اپنے مضمون آدھ گھنٹہ پروفیسر شبلی کے ساتھ میں شبلی اور ان کی تصانیف کو موضوع بحث بنایا ہے، لیکن جس انداز سے انہوں نے یہ مضمون لکھا ہے اس سے اس میں ادبیت پیدا ہو گئی ہے، حتیٰ کہ اس کے عنوان میں بھی ادبیت موجود ہے۔ مولانا محمد حسین آزاد کی تصنیف سخندان فارس ایک خالص علمی تصنیف ہے۔ آزاد کا اسلوب ان کے علمی موضوعات میں بھی ادبیت پیدا کر دیتا ہے۔ اسلوب سے مراد صرف لفظوں اور جملوں کی خصوصیت ہی نہیں بلکہ ان کے پیچھے سوچنے کا انداز بھی قابل توجہ ہے۔ مضمون کی مختلف اقسام، مختلف اعتبار سے مضمون کی متعدد قسمیں بتائی گئی ہیں اور بتائی جا سکتی ہیں۔ مثلاً مضمون کی ایک بڑی قسم یہ ہے کہ مضمون بیانیہ بھی ہوتا ہے اور تخیلی بھی۔ اگر مضمون کا موضوع ایسا ہے جس میں فکر کی بجائے مشاہدے کی مدد سے صرف اسے بیان کرنا ہے تو ایسے مضمون کو بیانیہ کہتے ہیں۔ مثلاً اگر کسی جانور پر مضمون لکھا جائے تو اس کی شکل و صورت بیان کی جائے گی، اس کا قد و قامت بیان کیا جائے گا، اس کی غذا کا ذکر کرنا ہوگا، اس سے کون کون سے کام لیے جاتے ہیں، وہ کہاں کہاں پایا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری باتیں بیانیہ ہیں۔ اگر کسی شہر یا ملک کے قدرتی ماحول پر مضمون لکھا جائے تو وہ بھی بیانیہ مضمون کے ذیل میں آئے گا۔ اگر مضمون کا موضوع ایسا ہے جس پر صرف
غور و فکر کے نتائج لکھے جا سکتے ہیں، تو ایسے مضمون کو تخیلی قرار دیا جاتا ہے۔ مثلا اگر کتب بینی کے فوائد یا وقت کی اہمیت پر مضمون لکھا جائے تو ایسے مضمون کو تخیلی مضامین کے زمرے میں شامل کرنا ہوگا۔ جہاں تک ادب کا تعلق ہے، مضمون کی دو بڑی قسمیں ادبی مضمون اور غیر ادبی مضمون ہو سکتی ہیں۔ غیر ادبی مضمون میں تمام علمی مضامین شامل کی جا سکتے ہیں۔ مثلا اگر سائنس، فلسفہ، تاریخ، مذہب، تصوف، عمرانیات، بشریات وغیرہ پر کوئی مضمون لکھا جائے تو اسے ادبی مضمون کہنے کی بجائے علمی مضمون کہنا چاہیے۔ اگر اس طرح کے مضمون کو سائنسی مضمون، فلسفیانہ مضمون، تاریخی مضمون، مذہبی مضمون، عمرانیاتی مضمون اور بشریاتی مضمون کہا جائے تو یہ اور زیادہ اچھا ہوگا، کیونکہ اس سے دو باتیں واضح ہو جائیں گی۔ اول تو یہ کہ ایسا مضمون غیر ادبی مضمون یعنی علمی مضمون ہے۔ دوسرے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اس مضمون کا علم کی کس شاخ سے تعلق ہے۔ اب یہاں ایک مشکل سوال سامنے آتا ہے، وہ یہ کہ ادبی مضمون کسے کہتے ہیں، اس کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں۔ ایک ادیب کو حق ہے کہ وہ صرف ادبی موضوعات پر مضمون نہ لکھے بلکہ اسے غیر ادبی موضوعات پر بھی لکھنا چاہیے تو مضمون لکھے۔ اگر یہ کہا جائے کہ ادبی مضمون میں اچھے اسلوب کا ہونا ضروری ہے تو ممکن ہے کہ ایک اعلیٰ درجے کا صحافتی موضوعات پر نہایت ادبی انداز میں مضمون لکھ سکے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ایک ادیب ادبی موضوعات پر بھی ادبی اسلوب میں مضمون لکھ سکے۔ بہت سے ادیب ایسے ہیں جن کے اسلوب میں کوئی ایسا ادبی حسن نہیں ہوتا، اور یہ کہ جس چیز کو ادبی موضوعات کہتے ہیں اس کی بھی نوعیت اور تعداد مقرر نہیں ہے۔ کسی ادیب شاعر پر جو مضمون ہوگا وہ یقیناً ایک ادبی مضمون کہلائے گا، لیکن ادبی موضوعات صرف شعر و ادب تک محدود نہیں، زندگی کے اخلاقی، معاشرتی، سیاسی اور ثقافتی پہلوؤں سے ادب کا نہایت گہرا تعلق ہے، اور ان پہلوؤں کو ادبی مضمون کا موضوع بنایا جا سکتا ہے۔ لیکن جب ادب کے حوالے کے بغیر صرف اخلاقیات اور سیاسیات وغیرہ پر مضمون لکھا جائے گا تو اسے ادبی مضمون نہیں کہہ سکتے۔ اسے موضوع کے اعتبار سے فلسفیانہ، سیاسی، عمرانیاتی اور ثقافتی مضمون کہنا صحیح ہوگا۔ ادبی مضمون کے لیے ضروری ہے کہ اس کا تعلق کسی نہ کسی طرح شعر و ادب سے ہو، یا تو وہ مضمون کسی ادیب یا شاعر کا تعارف ہو، یا کسی ادیب اور شاعر کی کارگزاریوں پر تنقید ہو، یا کسی ادیب یا شاعر کی زندگی یا اس کی کارکردگی کے بارے میں تحقیق ہو۔ ادبی موضوعات کے اعتبار سے بھی ادبی مضمون کی کئی قسمیں ہو سکتی ہیں، مثلاً تنقیدی مضمون، تخلیقی مضمون، شخصی خاکہ۔ اب مضمون کی شکل میں ادب کی ایک اور صنف آ گئی ہے جس کا نام انشائیہ ہے۔ انشائیے کو مضمون یا ادبی مضمون کی قسم کہا جا سکتا ہے، کیونکہ انشائیہ ہمیشہ مضمون کی شکل میں لکھا جاتا ہے، گو کہ مضمون اور انشائیے میں کئی طرح کے فرق ہیں۔ یہ بات بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ تنقید اور تحقیق ہمیشہ مضمون کی شکل میں نہیں ہوتی۔ کسی ادیب یا شاعر پر تنقید پوری کتاب بن سکتی ہے، اور کسی موضوع سے متعلق تحقیق میں کتابی پھیلاؤ آ سکتا ہے۔ مضمون کے بارے میں جو بات ہمیشہ مد نظر رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ مضمون ایک ایسی مختصر تحریر کو کہتے ہیں جس کے اختصار کی حدیں قطعیت کے ساتھ معین نہیں۔ صفحہ نمبر 3، مضمون نگاری کے اصول و قواعد اور لوازمات۔ مضمون کا ایک مقصد طلباء کو زیر مطالعہ مضمون کی طرز پر مضمون لکھنے کی تربیت دینا بھی ہے۔ اس حصے میں مضمون نگاری کے بارے میں چند بنیادی باتوں کی وضاحت کی جائے گی۔ مضمون نگاری کے سلسلے میں درج ذیل دو باتیں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں۔ پہلی بات یہ کیا لکھیں یعنی موضوعات و خیالات، دو کیسے لکھیں یعنی اسلوب بیان۔ مضمون نویسی کے لیے اصل چیز تو مشق ہے، مسلسل مشق سے ہی وہ جھجک دور ہوتی ہے جو بسا اوقات طلباء کو قلم اٹھانے سے روکتی رہتی ہے۔ تاہم جب بھی کسی موضوع پر مضمون لکھنے کا حتمی ارادہ کر لیا جائے تو تحریر کا آغاز کرنے سے پہلے درج ذیل 3 باتوں کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ نمبر 1، کیا لکھنا ہے اور کس ترتیب سے لکھنا ہے۔ 2، اس ترتیب کو اشارات کی شکل میں تحریر کیا جائے۔ 3، مضمون کا آغاز اور خاتمہ کیسے ہوگا۔ خیال رہے کہ کسی بھی نوعیت کا مضمون کیوں نہ ہو، اسے تحریر کرنے سے پہلے اشارات کی مدد سے اس کا تحریری خاکہ تیار کرنا بے حد مفید ثابت ہوتا ہے۔ مضمون کا پہلا حصہ ابتدائیہ یا تمہید کہلاتا ہے۔ طلباء پر یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ مضمون کا آغاز ایسے مؤثر جملوں سے کرنا چاہیے کہ وہ قاری کو پوری طرح سے اپنی طرف متوجہ کرے۔ مضمون کا آغاز ایسے جملوں سے کرنا بہتر ہوتا ہے کہ جس سے تمہید اور نفس مضمون میں کوئی ربط یا تعلق پیدا کیا جا سکے۔ اس کے بعد نفس مضمون کی باری آتی ہے۔
اس حصے میں خیالات کی ترتیب کا خاص خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اس حصے میں پیراگراف بھی بنائے جاتے ہیں، ایک خیال یا ایک بات ایک پیراگراف میں بیان کی جائے، اور پھر مضمون کا پہلا حصہ ابتدائیہ یا تمہید کہلاتا ہے۔ طلباء پر یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ مضمون کا آغاز ایسے مؤثر جملوں سے کرنا چاہیے کہ وہ قاری کو پوری طرح سے اپنی طرف متوجہ کرے۔ مضمون کا آغاز ایسے جملوں سے کرنا بہتر ہوتا ہے کہ جس سے تمہید اور نفس مضمون میں کوئی ربط یا تعلق پیدا کیا جا سکے۔ اس کے بعد نفس مضمون کی باری آتی ہے۔ اس حصے میں خیالات کی ترتیب کا خاص خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اس حصے میں پیراگراف بھی بنائے جاتے ہیں، ایک خیال یا ایک بات ایک پیراگراف میں بیان کی جائے، اور پھر ایک کے بعد دوسری بات اور جو خیالات کا مربوط سلسلہ قائم کیا جا سکتا ہے۔ اسی کا نام حسن ترتیب ہے کہ پہلے کون سی بات کہنا ہے اور بعد میں کون سی۔ مضمون نویسی ایک طرح سے خیالات کو تسبیح کے دانوں کی مانند ایک دوسرے کے ساتھ مربوط کرنے کا نام ہے۔ مضمون کے آخر میں پیش کردہ خیالات، مشاہدات اور معلومات کا مختصر خلاصہ یا نچوڑ پیش کیا جاتا ہے، اور اگر کوئی نتیجہ اخذ کیا گیا ہے تو اس کا بھی اظہار کیا جاتا ہے۔ مضمون کی تکمیل کے بعد اس پر نظر ثانی ضرور کیجیے تاکہ چھوٹی موٹی اغلاط کو دور کیا جا سکے۔ وسعت مطالعہ اور خیالات کی ترتیب و تنظیم مضمون نویسی کے بنیادی اور لوازم ہیں، ان کے بغیر کسی موضوع پر قلم اٹھانا انتہائی مشکل کام ہے۔ صفحہ نمبر 4، دبستان دہلی۔ دبستان کی تعریف۔ جب ایک مخصوص دور سے تعلق رکھنے والے شاعر یا نثر نگار اپنے دور کے سیاسی، معاشی اور معاشرتی رجحانات اور رویوں سے لاشعوری طور پر متاثر ہو کر ان حالات، رویوں اور رجحانات کے حوالے سے شاعری یا نثر تخلیق کرتے ہیں تو دبستان وجود میں آتا ہے۔ کسی دور میں نشو و نما پانے والے مجموعی رجحانات اور رویے معاشی حالات اور سماجی اقتدار کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ معاشی حالات اور سماجی اقدار کے پس منظر میں سیاسی عوامل کار فرما ہوتے ہیں۔ اس لیے دبستان نثر یا دبستان شاعری کے مطالعے میں 3 اہم نکات ملحوظ خاطر رکھے جاتے ہیں۔ نمبر 1، مضامین، 2، زبان، اور 3، اسلوب۔ یہ تینوں اجزاء مخصوص دور اور مخصوص حالات کے تابع ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم اردو شاعری کا مطالعہ کرتے ہیں تو وجود میں آنے والے مختلف دبستان مختلف سیاسی، سماجی اور معاشی حالات کی بدولت مضامین، زبان اور اسلوب کی وجہ سے ایک دوسرے سے مختلف نظر آتے ہیں۔ حال ہی نے سب سے پہلے دبستان کے لیے اسکول کی اصطلاح استعمال کی۔ مقدمہ شعر و شاعری میں مرزا شوق کے مثنویوں کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ بات تعجب سے خالی نہیں کہ نواب مرزا شوق کو اپنے اسکول کے برخلاف مثنوی میں ایسی صاف اور بامحاورہ زبان برتنے کا خیال کیوں کر پیدا ہوا۔ دبستان دہلی کا پس منظر۔ صفحہ نمبر 4 ہی جاری ہے۔ ادب اور زندگی کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ بیرونی دنیا میں جو انقلابات آتے رہے ہیں وہ ادب پر بھی گہرے اثرات ڈالتے رہتے ہیں۔ کسی دبستان کے وجود میں آنے کا سبب سیاسی، سماجی اور معاشرتی حالات اور گزشتہ ادبی روایات ہوتی ہیں۔ یہ عناصر مل کر ادب کی راہوں کو متعین کرتے ہیں۔ اس لیے کسی عہد کے ادب کا جائزہ لیتے ہوئے تاریخی حالات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ دبستان دہلی کے آغاز اور ارتقاء کا دور سیاسی، سماجی اور معاشرتی اعتبار سے سخت ابتری اور انتشار کا دور تھا۔ اورنگزیب کی وفات کے ساتھ ہی مغل سلطنت کا جلال و جمال بڑی تیزی سے دم توڑ رہا تھا اور مخالف قوتیں زور پکڑنے لگیں۔ 1707 میں اورنگزیب کی آنکھیں بند ہوتے ہی سلطنت مغلیہ کا زوال شروع ہو گیا، اور اس کے بعد تیموری سلطنت کو کوئی ایسا سربراہ نہ ملا جو کشمیر سے راس قماری تک پھیلی ہوئی عظیم سلطنت کی باغ دور سنبھالتا، لال قلعہ کے پرچم کو سر بلند رکھتا اور تخت و طاؤس کی عظمت برقرار رکھتا۔ عالمگیر کی وفات کے بعد شہزادوں میں خانہ جنگی شروع ہو گئی، اور بہت زیادہ خون ریزی اور غارت گری کے بعد شہزادہ معظم شاہ عالم بہادر شاہ اول کا لقب اختیار کر کے تخت شاہی پر جلوہ گر ہوا، لیکن یہ جلوہ گری 5 برس سے زیادہ قائم نہ رہ سکی۔ ملک کے بگڑتے حالات بد سے بدتر ہوتے گئے۔ اقتدار کی جنگ، قتل و غارت گری اور خانہ جنگی کی روایات پھر دہرائی گئیں، اور اس دفعہ بڑے صاحبزادے جہاندار شاہ کو کامیابی حاصل ہوئی، لیکن وہ چند دنوں کا مہمان ثابت ہوا۔ سلطنت کی تابانی و کامرانی تو ویسے بھی ختم ہو رہی تھی، مگر جہاندار شاہ نے تو لٹیا ہی ڈبو دی۔ یہ عیش و نشاط کا متوالا تھا۔ ایک نہایت گھٹیا درجے کی عورت اس کے اعصاب پر سوار ہوگی، جسے
امتیاز محل کا خطاب دیا گیا۔ صفحہ نمبر 5۔ اس عورت اور اس کے بھائی بندوں نے سلطنت کا وقار مٹی میں ملا دیا اور طوائف الملوکی کا دور دورہ ہو گیا۔ نااہلوں اور خوش آمدیوں پر انعام و اکرام کی بارش ہوتی رہی اور شرفاء و دانشور اپنی قسمت کو روتے رہے۔ جہاندار شاہ اپنی ہوس پروری اور شراب نوشی میں ایسا بدمست ہوا کہ سلطنت کی جو چولیں ہل گئیں، لیکن اسے ہوش نہ آیا۔ اس صورتحال سے اس کے بھتیجے فرخ سیر نے فائدہ اٹھایا اور اس پر دھاوا بول دیا۔ جہاندار شاہ میں مقابلے کی تاب نہ تھی، لہٰذا وہ 1 سال کے اندر ہی اپنے انجام کو پہنچا۔ فرخ سیر 1712 میں تخت پر بیٹھا۔ اس نوجوان شہزادے میں کچھ خوبیاں ضرور ایسی تھیں کہ اگر وہ اجاگر ہوتی تو شاید حالات سدھر جاتے، لیکن وہ سید برادران کے ہاتھوں میں کٹ پتلی بنا رہا اور 7 برس تک درباری سازشوں کا تماشا دیکھتا رہا۔ بالآخر اسے اندھا کر کے مار دیا گیا۔ اس کے بعد سید برادران نے بادشاہ گری کے کئی اور تجربے کیے اور یکے بعد دیگرے کئی شہزادوں کو تخت طاؤس پر چڑھاتے اور اتارتے رہے۔ اتار چڑھاؤ کا یہ سلسلہ اس وقت بند ہوا جب روشن اختر یعنی محمد شاہ رنگیلا کا ستارہ چمکا اور بادشاہی کی ہما اس کے سر پر بیٹھ گئی۔ سکھوں اور مرہٹوں کی یورشیں اور شورشیں بڑھتی گئیں تو کچھ درباری امیروں نے سید برادران کو ٹھکانے لگا دیا تاکہ ان کو چنگل سے آزاد ہونے کے بعد محمد شاہ امور السلطنت کو بطریقے احسن سنبھال سکے، لیکن یہ محض خوش فہمی تھی۔ بالآخر اسے اندھا کر کے مار دیا گیا۔ اس کے بعد سید برادران نے بادشاہ گری کے کئی اور تجربے کیے اور یکے بعد دیگرے کئی شہزادوں کو تخت و طاؤس پر چڑھاتے اور اتارتے رہے۔ اتار چڑھاؤ کا یہ سلسلہ اس وقت بند ہوا جب روشن اختر یعنی محمد شاہ رنگیلا کا ستارہ چمکا اور بادشاہی کی ہما اس کے سر پر بیٹھ گئی۔ سکھ اور مراٹھوں کی یورشیں اور شورشیں بڑھتی گئیں تو کچھ درباری امیروں نے سید برادران کو ٹھکانے لگا دیا تاکہ ان کے چنگل سے آزاد ہونے کے بعد محمد شاہ امور سلطنت کو بہت طریقے احسن سنبھال سکے، لیکن یہ محض خوش فہمی تھی۔ محمد شاہ رنگیلے نے جو شعر و نغمے کا بھی شیدائی تھا، ایک بار پھر جہاندار شاہ کی عیش پرستی کی دبی ہوئی چنگاریوں کو بھڑکا دیا۔ وہ سارا کام وزیروں اور امیروں کے سپرد کر کے جام بکف حسیناؤں کی جھرمٹ میں زندگی بسر کر رہا تھا۔ وہ پھولوں کی سیر اور مچھلیوں کے شکار کا بھی دل دادا تھا۔ دربار میں اکبری اول العظمی کے بجائے شیشہ و پیمانہ کی بدمستی تھی۔ شاہجہانی شوکت و حشمت کی جگہ حسرت و یاس کی تصویریں تھیں اور عالمگیری جاؤ جلال کی جگہ بے بسی اور بے کسی کا عبرتناک منظر تھا۔ بادشاہ وقت اپنے امراء اور درباریوں کا اعلیٰ کار بن کر رہ گیا۔ چنانچہ 1739 میں نادر شاہ نے دہلی پر حملہ کیا اور قتل و غارت گری کا ایسا بازار گرم کیا کہ وہ عرصہ دراز تک ایک دہشت کی علامت بنا رہا۔ نادر شاہ نے بے تحاشا دولت اور تخت و طاؤس اپنے ساتھ لے گیا اور سلطنت مغلیہ کو جان کنی کی حالت میں چھوڑ دیا۔ اسی سیاسی انتشار کے زمانے میں اقتصادی بدحالی عروج تک پہنچی اور اچھے خاندان نان شبینہ کے لیے ترستے رہ گئے۔ اس زمانے میں بقول مولانا آزاد سلطنت مغلیہ ٹوٹی پھوٹی درگاہ تھی اور بادشاہوں کی حیثیت مجاوروں کی سی رہ گئی تھی۔ محمد شاہ کے بعد احمد شاہ نے بھی وہی طور طریقے اپنائے جو جہاندار اور محمد شاہ رنگیلے کے تھے۔ وہ تمام اختیارات خواجہ سرا جاوید خان کے سپرد کر کے رنگ رلیاں منانے لگا۔ یہ سب کچھ ایک ایسے وقت میں ہو رہا تھا جب ابدالی ہندوستان میں داخل ہوا۔ 1754 میں عالمگیر شاہ ثانی بادشاہ بنا۔ اس میں بعض ذاتی و صاف ضرور تھے، لیکن وہ عمر رسیدہ اور عیش پرست تھا۔ وہ بھی کٹ پتلی بنا رہا۔ 5 برس کے تماشے کے بعد یہ کھلونا بھی توڑ دیا گیا اور اسے بھی ہلاک کرا دیا گیا۔ 1759 میں شاہ عالم نے حکومت سنبھالی اور 1806 تک برسر اقتدار رہا، لیکن 47 برس کا یہ طویل عرصہ سیاسی انقلاب اور عبرت انگیز واقعات سے پر ہے۔ احمد شاہ ابدالی کے حملے جو محمد شاہ کے زمانے میں شروع ہوئے تھے برابر جاری رہے۔ دہلی بار بار لٹی اور انقلاب روزگار کے ہاتھوں تماشا بنی رہی۔ آخر 1761 میں پانی پت کی تیسری لڑائی نے شمالی ہندوستان کی زندگی میں ایک ہلچل مچا دی کہ پورا نظام حیات زیر و زبر ہو گیا۔ مرکزی حکومت کی کمزوری اور مجبوری سے فائدہ اٹھا کر مرہٹوں اور روہیلوں نے خوب دھما چوکڑی مچائی۔ صفحہ نمبر 6۔ انہی دونوں غلام قادر روہیلا نے سکھوں کی مدد سے شورش برپا کی۔ 1788 میں وہ اپنی فتنہ ساما فوج کے ساتھ محل میں داخل ہوا اور اس نے لال قلعہ کے مکینوں کی سے صفاقی اور درندگی کا جو سلوک کیا وہ تاریخ کا ایک خونی باب ہے۔ پھر غلام قادر روہیلا بادشاہ کے سینے پر سوار ہو کر نو کے خنجر سے اس کی آنکھیں نکال گیا۔
میر نے اسی واقعے کے متعلق کہا تھا، شہاں کے لحل جواہر تھی خاک پا جن کی، انہی کی آنکھوں میں پھرتی سلائیاں دیکھیں۔ عزیز طلباء، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کی طرف سے کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کی شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات کو دور کرنے کے لیے ایف اے تا ایم اے ایم ایس سی کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے، تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام ریکارڈنگز ادارہ کی ویب سائٹ کے ذریعہ نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ویب سائٹ HDORG.net، ای میل HDOATD@gmail.com، کانٹیکٹ نمبر 0345-9541-838 یعنی 0345 9541 838۔ غلام قادر کے خلاف مرہٹوں کی فوج شاہ عالم کی مدد کو ضرور آئی، اس نے روہیلے کا کام تمام کر دیا، لیکن اب نابینا شاہ عالم مرہٹوں کے رحم و کرم پر تھا۔ مرہٹا راج قائم رہا اور سلطنت شاہ عالم از دہلی تا پالم والی کہاوت عام ہو گئی۔ میرے لکھا ہے کہ سلطنت محض ایک تہمت تھی، بالآخر 1806 میں یہ بادشاہ بھی ملک کے عدم کوچ کر گیا۔ اس کے بعد اکبر شاہ ثانی تخت پر رونق افروز رہا۔ انگریز جو ہندوستان میں بطور تاجر آئے تھے، رفتہ رفتہ اپنی جڑیں مضبوط کرتے گئے۔ 1837 میں اکبر شاہ ثانی نے وفات پائی۔ اس سے 2 سال پہلے 1835 میں انگریزی سکے جاری ہو چکے تھے اور انگریزوں کا عمل دخل بہت بڑھ گیا تھا۔ بہادر شاہ کی تخت نشینی کے بعد فرنگیوں نے لال قلعے کے اندر اور باہر سازشوں کا جال بچھا دیا اور گھر کے بھیدیوں سے لنکا ڈھانے کا منصوبہ تیار کر لیا۔ 1857 میں جنگ آزادی کے نام سے آخری بار انگریزوں کو برصغیر سے نکالنے کی ناکام کوشش کی گئی۔ بہادر شاہ ظفر بغاوت کے مجرم قرار دیے گئے اور انہیں قیدی بنا کر رنگون بھیج دیا گیا، جہاں وہ ماتم میں زندگی کرنے کے لیے 1862 تک زندہ رہے۔ کتنا ہے بدنصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ یہ ہے وہ 1.5 صدی کی وہ انقلاب انگیز سیاسی تاریخ جس کی دھوپ چھاؤں میں دہلی کی شاعری پروان چڑھی۔ اقتصادی بدحالی نے لوگوں کے اخلاق و کردار بھی متاثر کی اور رفتہ رفتہ سارا نظام اقتدار بگڑ گیا۔ درندگی کا نام طاقت قرار پایا، سازش اور فتنہ پروری کو تدبر سمجھا جانے لگا، مجبوری پر فقر و قناعت کے پردے ڈالے گئے اور بے بسی پر صبر و استغنا کا غلاف چڑھا دیا گیا۔ اقتصادی ابتری کی وجہ سے شعراء کا طبقہ خاص طور پر بے خانما ہو گیا، اور جب ان کی سرپرستی کرنے والے سرکاری دربار ہی نہ رہے تو پھر انہوں نے اپنے لیے دوسری پناہگاہوں کی تلاش شروع کی۔ انقلاب زمانہ کی اس کڑی دھوپ میں لکھنؤ کی حیثیت ایک شجر سایہ دار کی سی تھی۔ وہاں کے نوابوں نے اپنی آن بان بڑھانے کے لیے شاہانہ انداز اختیار کر رکھے تھے۔ چنانچہ جب دہلی کی زمین تنگ ہو گئی تو بہت سے شاعروں نے لکھنؤ کا رخ کیا۔ انحطاط پذیر معاشرے میں عیش پرستی کو سب سے زیادہ فروغ ہوا۔ ادنا درجے کی عورتوں نے بعض اوقات پورے دربار پر غلبہ حاصل کر لیا۔ امراؤ امرت پرستوں کو بھی خوب کھل کر کھیلنے کا موقع ملا۔ خوبصورت لڑکوں اور کچھ کلا لونڈوں کی تعداد بڑھنے لگی، جن میں معزز گرانوں کے چشم و چراغ بھی شامل تھے۔ یہ لعنت شاعری میں داخل ہوگی اور چند کو چھوڑ کر تمام شاعروں نے امرت پرستی کا بڑے شوق و دلچسپی کے ساتھ ذکر کیا۔ مثلاً میر فرماتے ہیں، میر کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب، اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں۔ صفحہ نمبر 7۔ عام رعایت سے لے کر بادشاہوں تک تعویذ اور ٹوٹکوں کا سہارا لینے لگے اور راہ شریعت سے دور ہوتے چلے گئے۔ زمانہ ساز درویشوں اور صوفیوں کے گروہ نمودار ہوئے۔ یہ لوگ تصوف کا لبادہ اڑ کر شاعری پر بھی مسلط ہو گئے۔ ہر کس و ناقص نے ہمہ اوست کا نعرہ لگایا اور کثرت میں وحدت اور جز میں کل کا نظارہ کیا۔ اس فلسفے کے زیر اثر شاعروں نے بھی مذہبی شاعر اور دین داری کا مذاق اڑایا۔
زاہد اور عابدوں کی پگڑی اچھالی، زہد و تقویٰ کی جگہ بے ریائی کو فضیلت بخشی گئی، اور پھر دیر و حرم اور شیخ و برہمن میں کوئی امتیاز نہ رہا۔ ڈاکٹر غلام حسین ذوالفقار اردو شاعری کا سیاسی و سماجی پس منظر میں رقم دراز ہیں کہ زوال و انحطاط کا یہی وہ زمانہ تھا جب شمالی ہند میں اردو شاعری کی تخلیق کا باقاعدہ سلسلہ شروع ہوا۔ فارسی مغلوں کی شوکت اور تجمل کا نشان تھی۔ جب شوکت اور تجمل ہی رخصت ہونے لگی تو فارسی کا عروج اور اقتدار کیوں کر قائم رہتا؟ غربت اور بیچارگی کا ساتھ دینے کے لیے اب اس زبان نے اپنی خدمات پیش کی، جو عوام کی جھونپڑوں میں پرورش پا کر شباب کی منزلوں میں قدم رکھ چکی تھی۔ چنانچہ جب سرزمین ہند میں فارسی شعر و ادب کی قندیلیں مدھم ہو کر بجھنے لگی تو دہلی کے چند دل گرفتوں نے شعر و سخن کے نئے چراغ روشن کیے۔ انہوں نے عوام کے احساسات کو عوام کی زبان میں پیش کیا۔ ان کے سوز و گداز اور ان کی حرارت نے جو نئے چراغ روشن کیے، ان میں ان کے خون جگر نے تیل کا اور ان کے احساس نے بتی کا کام کیا۔ انہی دل جلوں اور سرپھروں نے اپنی کاوشوں سے ایک ایسے دور کی تخلیق کی جو بعد میں دبستان دہلی کے نام سے مشہور ہوا۔ دبستان دہلی کی خصوصیات: اردو غزل کو نہ صرف غزل کا سانچہ فارسی سے ملا، بلکہ وہ تمام روایات، علامات، مضامین اور خیالات بھی منتقل ہو گئے جو فارسی غزل میں مقبول تھے۔ ولی کا دیوان دہلی پہنچنے کے بعد جو شاعری تخلیق ہوئی، اس میں ایہام گوئی یعنی رعایت لفظی اور ذو معنویت کا خاص اہتمام کیا جاتا تھا۔ رفتہ رفتہ زبان و بیان کی صفائی اور سادگی کی طرف توجہ دی جانے لگی، اور ایک عرصہ کے بعد اردو شاعری کا اپنا ایک خاص مزاج بن گیا۔ ڈاکٹر نور الحسن ہاشمی دہلی کا دبستان شاعری میں لکھتے ہیں کہ دہلویت نام ہے ایک نقطۂ نظر، ایک افتاد ذہنی، ایک مزاج شعری کا، جسے سمجھنے کے لیے لکھنویت سے قدم قدم پر مقابلہ کرنا ہوگا۔ اردو شاعری میں خصوصاً غزل کی بنیادی روایات دہلی میں ہی متعین اور مستحکم ہوئیں۔ دبستانی دہلی کی چند قابل ذکر خصوصیات یہ ہیں۔ نمبر 1، تصور عشق۔ دہلوی دبستان کے شاعر کا مقصد حیات ہی عشق ہے، اس میں شک نہیں کہ وہاں کا معشوق مرد ہے۔ دہلی میں صوفیانہ خیالات کے باعث امرت پرستی کا رواج ہوا۔ صوفیہ کا آخری مقصد ذات باری تعالیٰ ہوتی ہے، صفحہ نمبر 8، لیکن اس میں وصل ناممکن ہے، اس لیے روح کی تڑپ اور دل کی بے قراری ذات باری تک پہنچانے میں مدد دے گی۔ ڈاکٹر نور الحسن ہاشمی کے نزدیک اس ریاضت میں عموماً 3 باتیں پیش آتی ہیں۔ ان میں کچھ لوگ تو اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے اور مجازی عشق کی منزل سے گزر کر عشق حقیقی سے سرشار ہوئے اور تمام دنیاوی تعصبات سے بالاتر ہو کر زندگی بسر کرنے لگے۔ انہوں نے اللہ پاک سے لو لگائی اور اس کے عشق کے فیضان سے ان میں ایسی بصیرت پیدا ہوئی کہ وہ تمام بری نوع انسان سے محبت کرنے لگے۔ دوسرے یہ کہ کچھ لوگ عشق کے مزاجی کی منزل پر رک گئے، ان کی شاعری میں محبت کا شوق اور طلب موجود ہے، لیکن ان کی تعداد بھی زیادہ نہیں ہے۔ زیادہ تر لوگ اپنے نفس پر قابو نہ رکھ سکے اور مظہر پرستی کی جگہ مظہر بازی نے لے لی۔ علی جواد زیدی اپنی کتاب 2 ادبی اسکول میں فرماتے ہیں کہ امرت پرستی کا رجحان شعرائے دہلی کے ہاں زیادہ ہے۔ 12ویں صدی ہجری میں شعرائے دہلی کے محبوب دہلی کے کچکلا لڑکے تھے۔ اس میں بھی 2 طرح کے شاعر ہیں، ایک تو خود امرت پرست ہیں اور دوسرے 95% اپنے پیشروؤں کی نقالی کرتے ہیں۔ محمد شاہ عہد کی دہلی میں امرت پرستی کی آگ گھر گھر لگی ہوئی تھی، اور اس کی بڑی مثال میر کی شاعری ہے۔ الف تصوف، عشق حقیقی۔ صوفی شعراء کے علاوہ دوسرے شعراء نے بھی دہلی میں تصوف کے اشعار گئے ہیں۔ اس کی ایک وجہ فارسی شاعری ہے، دوسری وجہ اس زمانے کے حالات ہیں جن کی وجہ سے لوگ گوشہ نشین اور ترک دنیا کی طرف مائل ہو رہے تھے۔ بعض شاعر تو خود صوفی تھے، بعض تک تصوف کی روایات وراثتاً پہنچی تھیں، بعض محض دیکھا دیکھی تصوف کے مضامین رقم کر رہے تھے۔ حقیقی صوفیاء کے نزدیک زندگی ناپائیدار، حقیر بے مایہ اور رقص سے شرر کی مانند ہے۔ زندگی کے سیاہ و سفید پر انسان کو کوئی اختیار نہیں۔ دراصل دہلی کے شاعروں نے مغلوں کے انحطاط زوال اور بے امری کا زمانہ پایا، جب شمشیر و ثنا کے غازی گزر چکے تھے اور چنگ و رباب کی شیدائی باقی رہ گئے تھے۔ ان میں زندگی کی تعمیر و تنظیم کا حوصلہ نہ تھا، صرف زندگی کا ماتم رہ گیا تھا۔ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے، یہاں کے سیاہ و سفید میں جو ہم کو دخل ہے سو اتنا ہے، رات کو رو رو صبح کیا یا دن کو جوں توں شام کیا۔ جو صوفی تھے ان کے لیے صوفیانہ
شاعری محض رسمی چیز نہیں بلکہ ان کے ذاتی تجربات کا عکس ان میں موجود ہے، اس لیے اس میں جان ہے اور پڑھنے والے کو اپیل کرتی ہے۔ قاصد نہیں یہ کام تیرا اپنی راہ لے، ان کا پیام دل کے سوا کون لا سکے۔ غافل تو قدر بہہ کے ہے، ٹک دل کی خبر لے، شیشہ جو بغل میں ہے اسی میں تو پڑی ہے۔ صفحہ نمبر 9۔ جب ہی آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا، خواجہ میل درد کا ہے۔ سودا کہتے ہیں اس قدر سادہ و پرقار کہیں دیکھا ہے، بے نمود اتنا نمودار کہیں دیکھا ہے۔ میر کہتے ہیں لے سانس سبھی آہستہ کے نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس قار گہ شیشہ گری کا، ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی، چاہتے ہیں سو آپ کریں ہیں ہم کو بس بدنام کیا۔ اور غالب کہتے ہیں ہستی کے مت فریب میں آ جائیو اسد، عالم تمام حلقہ دام خیال ہے، عالم تمام حلقہ دام خیال ہے۔ بے عشق مجازی، عشق کا جو دوسرا انداز تحریر میں مقبول ہوا، اس میں عشق حقیقی کے ساتھ عشق مجازی کے جذبات بھی شامل ہو گئے۔ یہ رنگ میر نے بہت خوبی سے نبھایا۔ ان کے جذبے عشق میں خلوص اور گہرائی تھی جس نے ان کی شاعری کو حیات جاویدانی عطا کی۔ عشق مزاجی کا یہ تیکھا پن بھی دہلوی دبستان سے مخصوص ہے، اس محبت کا سوز و ساز ہے، اور اس کی دھیمی دھیمی آنچ پڑھنے والے کو مسحور کر کے رکھ دیتی ہے۔ دہلی کے تقریباً تمام شعراء نے عشق مزاجی کے اظہار کے لیے خوبصورت زبان و بیان کا استعمال کیا ہے۔ مثالیں دیکھیے۔ میر کہتے ہیں پاس ناموس عشق تھا ورنہ کتنے آنسو پلک تک آئے تھے، یاد اس کی اتنی خوب نہیں میر باز نادان پھر وہ جی سے بھلایا نہ جائے گا، جب نام تیرا لیجیے تب چشم بھر آوے، اس طرح کے جینے کو کہاں سے جگر آوے۔ سودا کہتے ہیں سودا جو تیرا حال ہے اتنا تو نہیں وہ، کیا جانیے تو نے اسے کس آن میں دیکھا، جس روز کسی اور پہ بیداد کرو گے یہ یاد رہے ہم کو بہت یاد کرو گے۔ اور مصحفی کہتے ہیں لیکن عجب مزہ ہے فقط دل کی چاہ کا، بسا ہے کون تیرے دل میں گل بدن اے درد، کہ بو گلاب کی آئی ہے تیرے پسینے سے، تر کوچے ہر بہانے مجھے دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا کبھی اس سے بات کرنا۔ بلکہ یہ معاف کیجیے گا، یہ سودا ہی کے شعر میں نے پڑھے تھے، مصحفی کے شعر یہاں سے ہیں، شعر ان کا یہاں سے تر کوچے ہر بہانے مجھے دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا کبھی اس سے بات کرنا۔ صفحہ نمبر 10۔ درد کے ہاں عشق از خود رمیدگی کا وسیلہ ہے جو فنا تک لے جاتا ہے۔ میر تقی میر کے ہاں عشق آرزو اور حسرت کا نام ہے جو سارے عالم میں عشق کی صورت میں ابھر رہی ہے۔ عشق زمین و آسمان پر چھا رہا ہے، اور یہ نہ ہو تو نظم جہاں اٹھ جائے۔ سودا کے ہاں ایک سرمستی ہے جو رنج و نشاط سے یکساں خوش دلی کے ساتھ گزرنا سکھاتی ہے، گویا عشق اس دور کی فکری اور جذباتی پناہ گاہ ہے۔ صفحہ نمبر 10 ہی جاری ہے۔ 3۔ حزن و یاس۔ دراصل اس سارے دور میں کسی کو اطمینان قلب میسر نہ تھا، زندگی ایک خواب پریشان بن کر رہ گئی تھی، ہر طرف نفسا نفسی کا عالم تھا، کسی شے کو ثبات نہ تھا۔ ان حالات کا شاعر پر بھی گہرا عکس نظر آتا ہے۔ خارج میں تباہی اور بربادی پھیلی ہوئی تھی، اس کے تاریک سائے شاعری میں بھی داخل ہو گئے، چنانچہ فنا کا احساس بہت تیز ہے، اس کے ساتھ اجڑے ہوئے شہر، لٹے ہوئے نگر اور ویران گزرگاہیں جا بجا موجود ہیں۔ میر و سودا کے دور میں خاص طور پر زندگی کی ناپائیداری کا احساس بہت شدت کے ساتھ اظہار کی راہ پاتا ہے۔ ان کا حساس ذہن نہ صرف اپنے ہی دکھ درد سے متاثر تھا بلکہ اپنے ماحول اور معاشرے کی اجتماعی مصیبتوں اور پریشانیوں سے بھی پوری طرح آگاہ تھا۔ اس آگہی اور باخبری نے اس دور کے شعراء کے کلام میں حزن و یاس اور درد و غم کی بے پناہ ٹیسیں بھر دی ہیں۔ اس درد و غم میں اتنی گہرائی ہے کہ اس میں معاشرے کے ہر فرد کی دلی کیفیتوں کا انعکاس اور ہر شخص کے درد و علم کی جیتی جاگتی تصویر نظر آتی ہے۔ اس آگاہی و احساس نے اس دور کے شعراء کی زندگی کو تلخ تر اور عیش و نشاط کو ان کے لیے خواب و خیال بنا دیا تھا۔ بقول سودا جو بے خبر ہے کوئی وہ کرے ہے عیش، مشکل بہت ہے ان کو جو رکھتے ہیں آگہی۔ اسی شعور و آگاہی، جذبہ و احساس اور دکھ درد نے اس دور سے متعلق شعراء کے فن میں عظمت و آفاقیت پیدا کر دی ہے۔ کسی فرد کا ذاتی غم بھی
بڑی مؤثر چیز ہے، لیکن جب اس کے ڈانڈے اجتماعی رنج و غم سے جا ملیں تو اس سے آفاقی رنگ پیدا ہو جاتا ہے۔ اجتماعی درد و غم میں جو انسانی فکر تخلیق پاتی ہے وہ صفحۂ روزگار پر اپنی انمٹ نقوش چھوڑ جاتی ہے۔ ایسی حالت میں جب کسی کو پل بھر کا چین نصیب نہ ہو تو لوگ دنیا کی ناپائیداری، گوشہ نشینی، ترک دنیا، زندگی کی نفی اور اس قسم کے دوسرے مضامین کے سوا کیا سوچ سکتے ہیں؟ میر کہتے ہیں، سرہانے میر کے آہستہ بولو ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے۔ سرہانے میر کے آہستہ بولو ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے۔ کہا میں نے کتنا ہے گل کا ثبات، کلی نے یہ سن کر تبسم کیا۔ اور خواجہ میر درد کہتے ہیں، زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ اس گلشن ہستی میں عجب دید ہے، لیکن جب آنکھ کھلی گل کا تو موسم تھا خزاں کا۔ بے کس کوئی برے تو جلے اس پہ دل میرا، گویا یہ ہے چراغ غریبوں کے گور کا۔ یہ سودا کے اشعار تھے۔ غالب کہتے ہیں، منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید، نا امیدی اس کی دیکھا چاہیے۔ غم اگرچہ جاں گسل ہے، پا بچیں کہاں کے دل ہے، غم عشق کرنا ہوتا غم روزگار ہوتا۔ صفحہ نمبر 11۔ نمبر 3، داخلیت سے مراد یہ ہے کہ شاعر باہر کی دنیا سے غرض نہیں رکھتا، بلکہ اپنے دل کی دنیا میں جھانک کر ساری واردات اور کیفیات کا اظہار کرتا ہے۔ اگر باہر کی دنیا کے بارے میں کچھ کہتا ہے تو اسے بھی شدید داخلیت میں ڈبو کر پیش کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قلبی واردات اور داخلیت دبستان دہلی کے ہر شاعر کے کلام میں مل جاتے ہیں۔ واردات قلبیہ میں پہلی چیز عشق کے محبت کے مضامین ہیں۔ عشق انسانی جذبات کا سرتاج ہے اور فطرت کی طرح لامحدود ہے۔ عشق کے جذبات کے اظہار میں ایک خاص توازن، اعتدال اور رکھ رکھاؤ کا احساس قدم قدم پر ہوتا ہے۔ دہلی کے شاعروں نے عشق کے واردات اور نفسیات کا بیان اس کثرت اور خوبی سے کیا ہے کہ اس وادی کا کوئی نشیب و فراز ایسا نہیں جو ان کی نظروں سے اوجھل رہا ہو۔ خارج میں جو انتشار اور بدنظمی تھی اس سے گھبرا کر شعراء خون دل میں انگلیاں ڈبو کر لکھا۔ اس لیے ان کے ہاں داخلی جذبات و احساسات کو ہی مرکزیت حاصل ہے۔ گردش زمانہ کی چکی میں پسنے کے بعد ان کے دل خستہ و پامال ہو گئے اور ان میں سوز و گداز پیدا ہوا۔ جب انہیں محبت کا غم ملا تو یہ آبگینہ اور چکنا چور ہو گیا۔ اس درد لادوا کو دہلی شعراء نے گلے سے لگا لیا ہے۔ میر کہتے ہیں، ہمارے آگے تیرا جب کسو نے نام لیا، دل ستم زدہ کو ہم نے تھام تھام لیا۔ سودا کہتے ہیں، سودا جو تیرا حال ہے اتنا تو نہیں وہ، کیا جانیے تو نے اسے کس آن میں دیکھا، دل کے داغوں کو بغل بیچ لیے پھرتا ہوں، کچھ علاج اس کا بھی اچارہ گراں ہے کہ نہیں۔ اور مومن کہتے ہیں، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ 4، رمزیت و اشاریت۔ مسائل تصوف نے اردو غزل کو رمز و کنایہ کی زبان دی۔ میں کدا راہو پیر مغاں، گل بلبل چمن شمع پروانہ، اور اسی طرح کی بہت سی علامتیں تصوف کے راستے اردو شاعری میں داخل ہوئیں۔ تصوف کی بدولت شاعری میں جو رمزیت و اشاریت آئی ہے اس سے شعر نے بہت فائدہ اٹھایا اور چند لفظوں میں معانی کی دنیائیں آباد کی۔ صفحہ نمبر 12۔ دہلی کی شعراء نے حسن و عشق کے معاملات، قلبی واردات اور زندگی و کائنات کے اسرار و رموز کو بیان کرنے کے نئے نئے اسالیب تراشے۔ چنانچہ رمزیت و ایمائیت اس دبستان کی ایک اہم خصوصیت کے طور پر سامنے آتی ہے۔ مظہر جانے جانا کہتے ہیں، خدا کے واسطے اس کو نہ ٹوکو، یہی ایک شہر میں قاتل رہا ہے۔ درد کہتے ہیں خواجہ میر درد، گلگیر منہ پسار نہ تو شمع کی طرف، اس کی زبان ہی اسے کام نہنگ ہے۔ سودا کہتے ہیں، ساقی ہے ایک تبسم گل فرصت بہار، ظالم بھرے ہیں جام تو جلدی سے بھر کہیں۔ اور غالب کہتے ہیں، دام ہر موج میں ہے حلقۂ صدگام نہنگ، دیکھیں کیا گزری ہے قطرے پہ گہر ہونے تک، وہ بادائے شبانہ کی سرمستیاں کہاں، اٹھیے بس اب کے لذت خواب سحر کے۔ نور الحسن ہاشمی کے بقول دہلی میں تصوف کی تعلیم اور ترویشی کی روایت نے خیالات میں بلندی اور گہرائی پیدا کی اور اسلوب میں بھی بطانت اور سنجیدگی کو برقرار رکھا۔ دبستانی دہلی نے ایہام کے رواج کو ترک کر کے تشبیہ و استعارہ سے کام لیا۔ غالب نے الفاظ کو گنجینہ معنی کا طلسم قرار دیا۔ دبستانی دہلی کے تمام شاعر بالعموم اور غالب و ذوق بالخصوص زبان و بیان کے قادر الکلام فنکار تھے۔ گنجینہ معنی کا طلسم اس کو سمجھیے
جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آوے۔ دہلی کے شعراء نے نہ صرف معنوی اعتبار سے بلکہ لفظی اور صوتی لحاظ سے بھی غزل کی آرائش کی اور اپنے ذوق و جمال، حسن نظر اور سلیقہ اظہار کو بروئے کار لا کر عروسۂ غزل کے گیسو سنوارے۔ ان شعراء نے دریائے معانی کو کوزے میں بند کر دیا اور ایمائیت و اشاریت کے دلکش نمونے اردو زبان کو دیے۔ 5. فصاحت و سلاست۔ دہلی کے شعراء کے جذبات اور احساسات کی بنیاد واقعیت اور صداقت پر مبنی ہے، جس کے اظہار کے لیے انہوں نے سادہ عام فہم الفاظ کا سہارا لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان میں تاثیر بھی ہے اور موسیقیت بھی۔ ہر لفظ کانوں میں رس گھولتا ہے، یہ دل تک پہنچتا اور ایک عجیب سرشاری کی کیفیت پیدا کرتا ہے۔ زبان و بیان میں دہلی والے خیال پر زیادہ زور دیتے ہیں۔ ان کے ہاں زباندانی کی حیثیت ثانوی ہے، جبکہ خیال اور سوچ کی اہمیت اول ہے۔ عربی اور فارسی کے ساتھ ہندی کے الفاظ اور محاورات کثرت سے ملتے ہیں، اس لیے یہاں کی شاعری ہندی شاعری کے نزدیک ہے۔ صفحہ نمبر 13۔ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، میر انی باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ خواجہ میر درد کا شعر تھا، اور مومن کہتے ہیں تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ دہلوی شعراء زبان دانی کے شوق میں موٹے موٹے الفاظ استعمال نہیں کرتے۔ فارسی ترکیبیں ملتی ہیں لیکن اوپری محسوس نہیں ہوتی، بلکہ زبان میں رچ بس کر سامنے آتی ہیں۔ دہلی کے شاعر قافیوں اور ردیفوں کے انتخاب میں بھی سادگی کو پیش نظر رکھتے ہیں۔ ان کی شاعرانہ زبان میں سلاست اور روانی کے ساتھ اختصار بھی موجود ہے۔ مولانا حالی مقدمہ شعر و شاعری میں فرماتے ہیں، دہلی میں ولی سے لے کر انشاء اور مصحفی تک سب کی غزل میں صفائی، سادگی اور روزمرہ کی پابندی بیان میں گلاوٹ اور زبان میں لچک پائی جاتی ہے۔ ان کے بعد میں دہلی میں مضمون غالب، مومن اور شیفتہ کے ہاں اعلیٰ درجہ کی شعراء سمجھتے تھے، جس میں پاکیزہ اور بلند خیال ٹھیٹھ اردو محاورے میں ادا ہو جاتا تھا۔ تیری گلی سے گزرتا ہوں اس طرح ظالم کہ جیسے ریت سے پانی کی دھار گزرے ہے، سودا کا شعر ہے۔ غالب کہتے ہیں تیرے بے مہر کہنے سے وہ تجھ پہ مہرباں کیوں ہے، شاید اسی کا نام ہے شیفتہ۔ اور شیفتہ کہتے ہیں، معاف کیجیے گا، پہلا شعر سودا کا یہ ہے، تیری گلی سے گزرتا ہوں اس طرح ظالم کہ جیسے ریت سے پانی کی دھار گزرے ہے۔ اور غالب کا شعر یہ ہے، نکالا چاہتا ہے کلام کیا تہنوں سے تو غالب، تیرے بے مہر کہنے سے وہ تجھ پہ مہرباں کیوں ہے۔ اور شیفتہ کہتے ہیں، شاید اسی کا نام محبت ہے شیفتہ، ایک آگ سی ہے سینے کے اندر لگی ہوئی۔ اور حالی کہتے ہیں، تم کو ہزار شرم سہی مجھ کو لاکھ ضبط، الفت و راز ہے جو چھپایا نہ جائے گا۔ نمبر 6۔ انفرادیت۔ دہلی کے خارجی حالات تقریباً ایک جیسے تھے اور زمانے کی دھوپ چھاؤں سے سبھی متاثر ہوئے، لیکن سیرت و کردار اور شخصیت کی تعبیر میں کچھ اور باتیں بھی اہم ہوتی ہیں۔ دہلی کے کئی شعراء نے غزلوں میں اپنے انفرادی یا اجتماعی شعور اور شخصیت کے نقوش بھی اجاگر کیے، زمانے کی آواز میں ایک نئی آواز شامل کی اور اسالیب بیان کی عام روش سے ہٹ کر نیا اسلوب سخن اختیار کیا۔ یہی نئی آواز، نیا انداز نظر کی ان کی یہی نئی آواز، نیا انداز نظر ان کی پہچان ہے، اور یہی ان کا انفرادی نشان ہے۔ دبستان دہلی ہماری اردو شاعری کی ایک ایسی کوس قضا ہے جس میں کئی رنگ بکھرے ہیں لیکن سب ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں۔ صفحہ نمبر 14۔ بے تقی میر کہتے ہیں، ٹک میر جگر سوختہ کی جلد خبر لے، کیا یار بھروسہ ہے چراغ سحری کا۔ غالب کہتے ہیں، غالب ہمیں نہ چھیڑ کے پھر جوش اشک سے بیٹھے ہیں ہم تہیہ طوفان کیے ہوئے۔ سودا کہتے ہیں، گل پھینکے ہیں اوروں کی طرف بلکہ ثمر بھی، اے خانہ بر انداز چمن کچھ تو ادھر بھی۔ شاعر کے ذاتی حالات بھی مختلف ہوتے ہیں اور خاندانی پس منظر بھی، علم اور ذوق میں بھی فرق ہوتا ہے۔ اسی طرح ہزار باتیں ہیں جن کی وجہ سے اکثر یکساں حالات اور یکساں ماحول میں زندگی بسر کرنے والے افراد کے مزاج، ذوق، نقطۂ نظر اور رویے میں خاصا فرق نظر آتا ہے۔ یہ فرق جسے ہم انفرادیت کا نام دیتے ہیں، دبستانی دہلی کی شعراء
میر تقی میر کہتے ہیں مرگ مجنوں پہ عقل گم ہے میر، کیا دیوانے نے موت پائی ہے. اصل میں مس پرنٹنگ ہے بہت سارا اس کتاب میں. مرگ مجنوں پہ عقل گم ہے میر، کیا دیوانے نے موت پائی ہے. اور مومن کہتے ہیں اس غیرت ناہید کی ہر تان ہے دیپک، شعلہ سا لپک جائے ہے آواز تو دیکھو. 7 تہذیب و متانت اور ذہنی یکسانیت. سنجیدہ شاعری میں ایک تہذیبی سطح برقرار رہتی ہے. دہلی میں تصوف کی تعلیم نے سیاسی اعتبار سے کمزوری ہی پیدا کی ہو، لیکن اس نے اخلاق کے ایک معیار کو ضرور قائم رکھا، اور اخلاقی روایات کی پاسداری ان کے مزاج کا ایک جز بن گئی. اس لیے مسلسل لوٹ مار اور قتل و غارت میں اگرچہ مالی اعتبار سے عوام تہی دست ہو گئے، لیکن وہ اخلاقی لحاظ سے دیوالیہ نہ ہوئے. دہلوی شعراء نے اپنی آزاد خیالی، کلندری اور دنیاوی تکلفات سے بے نیازی کے رویے کو برقرار رکھا. ان کے ہاں سنجیدگی اور رخ اور رکھ رکھاؤ ملتا ہے. رکیب کا ذکر بھی کرتے ہیں تو ان رکھ رکھاؤ کے ساتھ ان کے ہاں متانت پائی جاتی ہے. لہجے میں دھیما پن نمایاں ہیں اور ابتذال اور اریانی سے عام طور پر پہلو بچا کر نکل جاتے ہیں. تہذیب و متانت کے ساتھ ساتھ دہلی شعراء میں ذہنی یکسانیت بھی موجود ہے. سیاسی، اقتصادی اور معاشرتی زندگی کا شیرازہ بکھیرنے کا سبھی نے ماتم کیا ہے. حاتم سے لے کر غالب تک ہر بڑے شاعر نے شعر آشوب کہتے ہیں. میر و غالب کے بہت سے اشعار میں شہر آشوب کی تاثیر ہے، لیکن ہر شاعر نے تہذیب و شائستگی کی دامن تھام کر اشعار کہے ہیں. اب ہزابہ ہوا جہاں آباد، ورنہ ہر ایک قدم پہ یہاں گھر تھا. میر کا شعر ہے. مصفی کہتے ہیں اپنی تو اس چمن میں باد خزاں کے ہاتھوں اکھڑے ہوئے زمین سے کیا کیا شجر پڑے ہیں. صفحہ نمبر 15. مومن کہتے ہیں آئی ہماری جہاں پہ آفت کئی طرح، داغ فراق صحبت شب کی جلی ہوئی. غالب کہتے ہیں ایک شمع رہ گئی تھی سو وہ بھی جو خوش ہے، اب تو گھبرا کے یہ غالب کہتے ہیں، شعر میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. مومن کہتے ہیں پامال ہم نے ہوتے فقط جو چرخ سے، آئی ہماری جان پہ آفت کئی طرح. غالب کہتے ہیں داغ فراغ صحبت شب کی جلی ہوئی، ایک شمع رہ گئی تھی سو وہ بھی خوش ہے. اور ذوق اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. غزلوں کے مقطع. شعراء دہلی نے اپنی ہی ذات کو فکر و نظر کا محور بنا لیا اور اپنی ذات کے آئینے میں دنیا کو دیکھتے رہے. چنانچہ انہوں نے خود اپنے بارے میں بہت زیادہ اشعار کہے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے اپنی غزلوں کے مقطع میں جگہ نکالی ہے. میر و مومن کے مقطع تو خاص طور پر مشہور ہیں. میر کہتے ہیں سرہانے میر کے آہستہ بولو، ابھی تک روتے روتے سو گیا ہے. سب میر کو دیتے ہیں جگہ آنکھوں پہ اپنی، اس خاک رہ عشق کا اعزاز تو دیکھو. شب جو مسجد میں جا پھنسے مومن، رات کاٹی خدا خدا کر کے. عمر تو ساری کٹی عشق بتا میں مومن، آخری وقت میں کیا خاک مسلمان ہوں گے. شعراء دہلی کے زمانے میں شہر دہلی بار بار لٹتا اور بستا رہا. یہی حال دلوں کا بھی تھا، اس لیے ان شعراء کے اشعار میں دہلی اور دل کی دھڑکنیں ایک ساتھ سنائی دیتی ہیں. یہ عمومیت اور آفاقیت دبستان دہلی کی ایک مشترکہ خصوصیت ہے. چند اور شعراء کے مقطع ملاحظہ کریں. غالب کہتے ہیں غالب ہمیں نہ چھیڑ کر پھر جوش یا شک سے، بیٹھے ہیں ہم تائیہ طوفان کیے ہوئے. بادشاہ ظفر کہتے ہیں ایسی روز معمورہ دنیا میں خرابی ہے ظفر، روز معمورہ دنیا میں خرابی ہے ظفر، ایسی بستی سو تو ویرانہ بنایا ہوتا. اور خواجہ میر درد کہتے ہیں درد کچھ معلوم ہے یہ لوگ سب کس طرف سے آئے تھے کدھر چلے. صفحہ نمبر 16. دبستان دہلی کے ادوار. ڈاکٹر نور الحسن ہاشمی نے اپنی کتاب دہلی کا دبستان شاعری میں دہلی دبستان کی شاعری کو 7 ادوار میں تقسیم کیا ہے. ان کی تقسیم کچھ اس طرح سے ہے. نمبر 1 دلی سے پہلے کی شاعری، 2 ایہام گوئی، 3 دور اصلاح اور میر و سودا کا دور، 4 مصحفی اور جرت کا دور، 5 غالب ذوق اور ظفر کا دور، 6 حالی و داغ کا دور، اور 7 شاگردان داغ کا دور. لیکن خواجہ زکریا نے اپنے ایک مقالے دہلی کا دبستان شاعری میں اس تقسیم کی مخالفت ان الفاظ میں کی ہے، مگر مجھے اس تقسیم سے اختلاف ہے. ایک تو یہ کہ شاعر کو اس کے مزاج کے لحاظ سے کسی دبستان میں رکھنا چاہیے. اگر کسی شاعر کی غالب خصوصیات دہلی کی ہوں تو وہ دہلی کا شاعر ہوگا، اور لکھنؤ کے ہوں تو لکھنؤ کا.
دوسرے محض چند اشعار کی وجہ سے کسی زمانہ شاعری کو دور قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے دبستانی دہلی کے صرف 3 ادوار بنتے ہیں۔ پہلا میر و سودا کا دور، دوسرا غالب و مومن کا دور، اور تیسرا داغ و حالی کا دور۔ مجموعی جائزہ: دبستانی دہلی کی تاریخ 150 برس پر پھیلی ہوئی ہے۔ اس عرصہ میں سلطنت مغلیہ پر بڑھاپا آیا اور بالآخر وہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اسی زمانے میں برصغیر میں بدترین خانہ جنگی ہوئی اور اقتصادی بدحالی کا دورہ ہوا۔ دوسروں کے ساتھ شعراء بھی در بدر ٹھوکریں کھاتے رہے، پھر بھی انہوں نے بہت سی قدریں اور بہت سی روایتیں محفوظ رکھی۔ حسن و عشق کے ترانے بھی گائے جاتے رہے اور یاس و حرما کے مضامین بھی قلم بند ہوتے رہے۔ انہوں نے خون جگر سے غزل کے دامن کو لالاتار بنایا اور کچھ ایسی خصوصیات پیدا کیں جو دبستان دہلی سے مخصوص ہو کر رہ گئیں۔ ڈاکٹر سید عبداللہ رقم طراز ہیں کہ اس نقطہ نظر سے اس دور کو صرف غزل کا دور زریں نہیں بلکہ اردو شاعری کے شباب کی صبح صادق کہا جا سکتا ہے۔ اس دور کی شاعری زمانے کے حالات و واقعات سے متاثر ہوئی۔ سب عام شاعروں نے اس کا اثر قبول کیا اور ہر ایک نے اپنی استعداد کے مطابق ان اثرات کو اپنی شاعری میں منعکس کیا اور سب اصناف نے ترقی کی۔ اردو شاعری کے اس دور زریں میں ایک وقت میں کئی عظیم شعراء شاعری کرتے رہے۔ دبستان نے دہلی کا مجموعی جائزہ لیتے ہوئے ڈاکٹر نور الحسن ہاشمی فرماتے ہیں، دہلی میں شاعری اپنی معنوی اور اس لیے اسالیبی بھی حیثیت سے ایسی بنیادوں پر کھڑی ہوئی جو انسان کی زندگی کے ساتھ ہمیشہ وابستہ رہنے والی ہیں۔ صفحہ نمبر 17۔ سچی محبت کی روحانی وارداتیں انسانی زندگی کے ساتھ ساتھ ہیں، اس لیے دہلویت اردو شاعری میں ایک ایسی کیفیت ہے جو ہمیشہ لطف دینے والی، ہمیشہ قائم رہنے والی اور ہمیشہ نئے رنگ و روپ میں نئے سرے سے پیدا ہونے والی ہے۔ دہلی کا اس زمانے کا ماحول بھی تغزل کے لیے بے حد موزوں تھا اور اس لیے بقول امداد امام اثر دہلی والے شاعری کر گئے۔ دبستان لکھنؤ، صفحہ نمبر 17۔ تعارف و پس منظر: دبستان لکھنؤ دہلی کی مرکزی حکومت تو عالمگیر کی وفات کے بعد سے ہی زوال پذیر تھی، لیکن محمد شاہ رنگیلے کے زمانے میں سادات بارہا نے ایسا جال بچھایا کہ بادشاہ مرغ اسیر بن کر رہ گیا۔ وزراء عمراء اس صورتحال سے سخت نالاں تھے اور وہ اس سیاسی طلسم کو توڑنا چاہتے تھے، چنانچہ انہوں نے آخر کر سادات بارہا کا خاتمہ کر دیا اور تخت شاہی اور کو ان کے چنگل سے آزاد کرایا۔ ان عمراء میں امین الدین فقیر پوری بھی تھے جنہیں اس کارگزاری کے صلے میں منصب پنج ہزاری ادا کیا گیا۔ یہی بعد میں سعادت خان برہان الملک کے نام سے اود کا صوبہ دار بنا۔ برہان الملک نہایت ہوشمند، صاحب تدبیر اور مرد میدان تھے۔ وہ دہلی دربار کا نقشہ بچشم خود دیکھ چکے تھے اور یہ جان چکے تھے کہ مرکزی حکومت کا دمخم چند روزہ ہے، اس لیے خود اپنی جگہ بنانی چاہیے۔ انہوں نے اپنے صوبے کی اقتصادی صورتحال سدھارنے پر خاص توجہ دی، جس کے نتیجے میں اود کی ساری آمدنی جو اس وقت 70 لاکھ روپے سالانہ تھی 2 کروڑ تک پہنچ گئی۔ انہوں نے دہلی کے باشندوں کا انجام دیکھا تھا، اس لیے انہوں نے شاہانہ زندگی سے گریز کیا اور اجودھیا کے قریب رہائش اختیار کی۔ شجاع الدولہ کے زمانے تک فیض آباد اور لکھنؤ دونوں ہی شاد و آباد رہے۔ شجاع الدولہ فطرتاً عیش پسند تھا، ان کے عہد میں ارباب نشاط کو بڑا عروج حاصل ہوا۔ غازی الدین حیدر فرنگی منصوبے کے تحت غازی الدین حیدر بادشاہ کا لقب اختیار کر کے تخت نشین ہوا۔ فسانہ عجائب اس زمانے کی یادگار ہے۔ نواب واجد علی شاہ اختر تخلص کرتے تھے لیکن عموماً وہ جان عالم کہلاتے تھے۔ امانت کی اندر سبھا میں بھی اسی زمانے میں مرتب ہوئی۔ 1856 میں انگریزوں نے سیاست کی بساط الٹ دی اور حکومت کا لباس پہن لیا۔ واجد علی شاہ کو معزول کر کے کلکتہ کے فورٹ ولیم قلعہ میں بند کر دیا گیا اور اس طرح اود کی یہ جنت عرضی درم برم ہو گئی۔ یہ تو چند سیاسی محرکات تھے، اب معاشی اور معاشرتی حالات پر بات کریں گے۔ جب تک دہلی آباد رہی کسی شاعر کو کہیں اور جانے کا خیال تک نہ آیا، لیکن جب دہلی کا سہاگ لوٹا اور عزت تار تار ہوئی تو دوسرے لوگوں کی طرح شاعروں کو بھی مجبوراً پیٹ کا دوزخ بھرنے کے لیے دوسرے آستانے تلاش کرنے پڑے۔ میر تقی میر، میر حسن اور مصحفی جیسے باکمال شاعروں کے ساتھ اور بہت سے شاعروں نے حصول رزق کی تلاش میں لکھنؤ کا رخ کیا اور آخر وہیں آسودہ خاک ہوئے۔ صفحہ نمبر 18۔ دہلی کے اجڑنے کے بعد
اردو شاعری جب شاہی سرپرستی سے محروم ہو گئی تو دبستانی دہلی کی بہار پر خزاں نے اپنے بسیرے ڈال دیے۔ زبان اردو کا نخل تازہ باد سموم کے جھونکوں سے مرجھانے لگا، لیکن ان بزرگوں نے اسے سوکھنے سے بچا لیا جنہوں نے اپنے خون جگر سے اس کی آبیاری کی تھی۔ وہ اس پودے کو اپنے ساتھ لکھنؤ لے گئے۔ نئی زمین میں نئی فضا اور نئی آب و ہوا نے اس پودے پر دوررس اثرات مرتب کیے، اور اس پر ایسے پھول اور پھل آئے جو ہر شخص کے لیے عجیب و غریب تھے، اور ہر کوئی ان کو دیکھ کر حیرت میں ڈوبا ہوا تھا۔ لکھنؤ کا معاشرہ خوشحالی سے عبارت تھا۔ ہر طرف عیش و طرب کی محفلیں برباد تھیں۔ کیسر باغ میں حسینوں کے جمکھٹے، اندر سے بھائی کی پریوں کا رقص اور حسن و نغمہ کی سہ ترازیاں ایک قیامت ڈھا رہی تھیں۔ اس لیے یہاں کے لوگوں میں سرمستی، سرخوشی، رنگین مزاجی اور رنگین خیالی پائی جاتی تھی۔ لکھنؤ کی زندگی اس لیے یہاں کے لوگوں میں سرمستی، سرخوشی، رنگین مزاجی اور رنگین خیالی پائی جاتی تھی۔ لکھنؤ کی یہ زندگی دہلی کی لکھنؤ کی زندگی دہلی کی برباد رتوں کے بالکل برعکس تھی۔ ایک جگہ تعمیر تھی تو دوسری جگہ تباہی و بربادی، ایک جگہ عیش و طرب تھا تو دوسری جگہ مفلسی اور فاقہ کشی۔ حالات کی ستم ظریفی نے غالب جیسے شاخرچ کو بھی یہ کہنے پر مجبور کیا ہے، اب اس معمورہ میں قحط دے الفت اسد، ہم نے یہ مانا کہ دہلی میں رہیں کھائیں گے کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک جگہ مستی کہہ کے اور دل لگی ہے تو دوسری جگہ غم و یاس اور ہرما نصیبی، ایک طرف عجز و انکسار ہے تو دوسری طرف تن تناؤ گھمنڈ، ایک طرف شاعر کے لیے دل کے گداز کا ہونا ضروری ہے تو دوسری طرف طبیعت کا موضوع ہونا، اگر ایک طرف درد ہے تو دوسری طرف فن، مختصر یہ کہ ایک جگہ آ ہے تو دوسری جگہ واہ۔ انہی حالات میں لکھنؤ کی شاعری پروان چڑھی اور ایک دبستان مارز وجود میں آیا جو اردو ادب میں دبستان لکھنؤ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سیاسی انحطاط کا شکار ہونے کے باوجود شمالی ہندوستان میں اودھ ہی ایک ایسا علاقہ تھا جہاں تاریخ کے نہایت پرآشوب دور میں بھی عام لوٹ مار اور قتل و غارت گری کا گزر نہیں ہوا تھا۔ آصف الدولہ نے دارالخلافہ لکھنؤ منتقل کیا۔ آگے چل کر غازی الدین حیدر اور نصیر الدین حیدر کا عہد، لکھنوی تہذیب کا شباب اور واجد علی شاہ کا زمانہ اس کی آخری بھڑک قرار پایا۔ اودھ میں تعیش پسندی کا رجحان شجاع الدولہ سے شروع ہوا۔ وہ عورتوں کا خاص طور سے شائق تھا۔ بازاری عورتوں کی کثیر تعداد فیض آباد کی زینت بن گئی۔ غازی الدین حیدر نے ارباب نشاط پر بے دریغ پیسہ صرف کیا۔ نصیر الدین حیدر کی دل بستگی کے لیے خوبصورت عورتوں کا ایک جمع غفیر تھا جو جلسے والیاں کہلاتی تھیں۔ واجد علی شاہ نے ولی عہدی کے زمانے میں ہی طوائف اور قصبیوں کو گھر ڈالنا شروع کر دیا تھا۔ بادشاہوں کی تعیش پسندی اور ہنسی مذاق کی بدولت لکھنؤ کے معاشرے میں طوائفوں اور دوسری بازاری عورتوں کا جادو سر چڑھ کر بو رہا تھا، اور امراء سے لے کر عوام تک ان کے اشاروں پر کٹ پتلیوں کی طرح ناچ رہے تھے۔ لکھنؤ کے معاشرے میں منشیات کا استعمال بھی عام تھا۔ یہاں کے بازاروں میں چرس، شراب، بھنگ اور افیون سر عام بکتے تھے اور لوگ ان کو استعمال کر کے نشے میں سرشار و بدمست رہتے تھے۔ عوام و خاص کی اخلاقی پستی کا ذکر کرتے ہوئے ڈاکٹر غلام حسین ذوالفقار اردو شاعری کا سیاسی و سماجی پس منظر میں فرماتے ہیں کہ حکمران طبقے کی ان بدکاریوں کا جو اثر معاشرتی زندگی پر ہوا اس کا تصور بآسانی کیا جا سکتا ہے۔ رنڈی یا طوائف اس نئی تہذیب و معاشرت کا لازمی جز بن گئی اور عیش و طرب کے ساتھ بے حیائی اور بد اخلاقی کی جراثیم معاشرے کی رگ میں سما گئے۔ صفحہ نمبر 19۔ شجاع الدولہ کے بعد آصف الدولہ کی عام فیاضی اور عیش پرستی کے واقعات اتنے مشہور ہیں کہ انہیں یہاں دہرانے کی ضرورت نہیں۔ ان کے جانشین ماں سوائے ایک آدھ کے اور بھی بڑھ چڑھ کر رنگیلے ثابت ہوئے۔ عیش و نشاط کی ان محفلوں کے علاوہ سیر و شکار، جانوروں کی لڑائیاں وغیرہ ایسے اشغال تھے جو اودھ کے حکمرانوں، ان کے حاشیہ برداروں اور عام رعایا کو بہت مرغوب و محبوب تھے۔ غرض یہ کہ لکھنؤ ایک حمام تھا جس میں سب ننگے ہو گئے تھے۔ اس پرتکلف اور عیش پرست ماحول میں دبستان لکھنؤ کی شاعری مارز وجود میں آئی۔ دہلی کے وہ شاعر جو لکھنؤ چلے آئے تھے یہاں کے ماحول کی بہت سی باتیں قبول کر کے اپنی شاعری کا حصہ بنا گئے۔ اصناف سخن کے اعتبار سے دبستان لکھنؤ میں غزل کے علاوہ جہاں جن اصناف نے زیادہ رواج پایا ان میں مثنوی اور مرثیہ بہت مشہور ہیں۔
خوشحال معاشرے میں اخلاص سے زیادہ آداب محفل کو اہمیت حاصل تھی۔ جذبے کی جگہ نمائش، سادگی کی جگہ آرائش، اور عشق سے زیادہ عیش کا دور دورہ رہا۔ خلوت اور جلوت کے فاصلے بھی گھٹ گئے اور نہ کردہ گناہوں کی حسرت باقی نہ رہی، کیونکہ تسکین نفس کے لیے کسی کردہ گناہ پر بھی کوئی سزا نہیں ملتی تھی۔ اخلاق کے سارے بندھن ٹوٹ کر منتشر ہو گئے۔ منشی وجاہت حسین جھنجھاوی نے دبستان دہلی اور لکھنؤ دونوں مقامات کی معنوی اور لفظی خصوصیات کا اس طرح احاطہ کیا ہے: دہلی برابر اردو معلیٰ، فصاحت، سادگی، سلاست اور لکھنؤ برابر اردو مطلع، بلاغت، رنگینی، رعایت لفظی اور واہ۔ دبستان لکھنؤ کی اہم خصوصیات: نمبر 1، زبان کی حیثیت ایک مست حرام ندی کی سی ہے۔ اس میں اطراف و جوانب سے تازہ پانی شامل ہوتا رہتا ہے اور باسی پانی سمندر کی نظر ہو جاتا ہے۔ زبانوں کے فروغ و ارتقاء کے اس فطری عمل پر قواعد و ضوابط کی بندشیں عائد کر دی جائیں تو یہ فطری عمل رک جاتا ہے اور زبان بوچھل اور جامد ہو جاتی ہے۔ لکھنؤ کی جامد تہذیب میں اس تحریک کو اس لیے اہمیت ملی کہ صحت نے تخیلی سبک خرامی کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ اسی دور میں چند ایسے ادبا بھی نظر آتے ہیں جنہوں نے زبان کی اس بند تالاب کا رشتہ ایک بار پھر جوئے رواں کے ساتھ ملا دیا اور اس زبان کی تخلیق کی آبیاری کے لیے ہندوستان کی سرزمین سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کی۔ لکھنوی شاعری میں ہندی الفاظ کا استعمال بہت کم ہے، اس کے مقابلے میں عربی اور فارسی الفاظ کا استعمال زیادہ ہے۔ زباندانی دکھانے کے لیے عربی اور فارسی کے لمبے لمبے الفاظ شعروں میں بھر دیے جاتے تھے۔ بعض دفعہ تو یوں لگتا ہے کہ محض الفاظ ہی استعمال کیے گئے ہیں اور معنی کا نام و نشان تک موجود نہیں۔ لکھنؤ کے پرتسنع معاشرے میں لوگ زبان بھی پرتسنع بولتے تھے۔ فارسی اور عربی تراکیب زور و شور سے استعمال ہونے لگیں اور یہی رنگ شاعری میں بھی جھلکتا نظر آتا ہے۔ لکھنوی شعراء نے زبان میں تراش خراش کی آڑ لے کر زبان پر جراحی کا وہ عمل کیا کہ وہ دل آویز خوبصورت اور سبک ہندی الفاظ مٹا ڈالے جو ہمیں اس سے پہلے شعرائے دہلی کے ہاں نازک نگینوں کی طرح جڑے ہوئے معلوم ہوتے تھے۔ صفحہ نمبر 20۔ اس لیے ڈاکٹر سید عبداللہ کو یہ کہنا پڑا کہ ناسخ تمام عمر اپنی زبان سنوارتے اور شاعری بگاڑتے رہے۔ دہلی سے حریفانہ چشمک کی بنا پر لکھنؤ والوں کو اپنی ہر چیز پر غرور تھا، اس لیے وہ اپنی زباندانی پر ناز کرتے تھے۔ اس سلسلے میں وہ دہلی کی خوبصورت تراکیب کی بجائے فارسی ہندی یا فارسی عربی تراکیب جوڑتے ہیں۔ مثلا قمر ہی کیا تیرے آگے سماک میں آیا کہ آفتاب بھی تو احتراق میں آیا، ناسخ کا شعر ہے۔ اور صبا کہتے ہیں خط کیا ہے نام برق کے بھی پرزے اڑے وہاں، ہم اے صبا رہے مترصد جواب کے۔ نمبر 1، قافیہ پیمائی۔ لکھنؤ میں چونکہ شاعری ایک حد تک شعوری طور پر بھی ہو رہی تھی، اس لیے یہ کوشش کی جاتی تھی کہ اپنی استادی کا سکہ بٹھا دیا جائے۔ اس غرض سے مشکل بحروں اور زمینوں کا انتخاب ہوتا تھا۔ اس کے ساتھ شعراء کی یہ بھی کوشش ہوتی تھی کہ مشکل سے مشکل قافیہ باندھا جائے جو کمال فن کی معراج سمجھا جاتا تھا۔ مثال کے طور پر ناسخ جو ساری عمر سنگلاخ زمینوں میں طبع آزمائی کرتے رہے کہ غزل کے چند اشعار ملائے: خاک میں مل جائیے ایسا اکھاڑا چاہیے، لڑکے کشتی دیو ہستی کو پچھاڑا چاہیے، اور تختوں کی ہماری قبر میں حاجت نہیں، خانہ محبوب کا کوئی کوڑا چاہیے۔ انتہائے لاغری سے جب نظر آیا نمیں، ہنس کے وہ کہنے لگے بستر کو جاڑا چاہیے۔ کوئی سیدھی بات صاحب کو نظر آتی نہیں، آپ کی پوشاک کو کپڑا بھی آڑا چاہیے۔ نمبر 2، رعایت لفظی۔ لکھنوی شعراء میں رعایت لفظی کا شوق عام تھا۔ رعایت لفظی کا بنیادی تعلق مجلسی زندگی کے ساتھ ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ لکھنوی معاشرے میں مجلس سے زندگی اپنے پورے عروج پر تھی۔ اس کے بارے میں ڈاکٹر ابو اللیث صدیقی فرماتے ہیں کہ شعر کی ظاہری صورت سنبھالنے کی فکر میں شعراء نے بڑی جدتوں سے کام لیا۔ ان میں ایک صنعت رعایت لفظی بھی ہے۔ اس رعایت لفظی کے شوق نے لکھنوی شاعری کے بعض اچھے کارناموں کو بھی بے نور کر دیا ہے۔ مثلا دیا شنکر نسیم کی مثنوی زبان کی خوبی اور صفائی نیز تشبیہات و استعارات کی جدت کے اعتبار سے ایک بلند مرتبہ رکھتی ہے، لیکن جہاں کہیں نسیم نے رعایت لفظی کے شوق کی تکمیل کی ہے، وہاں ذوق سلیم برباد ہونے لگتا ہے۔